السلام علیکم دوستو یہی وہ پاکستان کی ریاستی معاشی پالیسی کا شاخسانہ ہے جس پر پاکستان کے معیشت دان اتراتے پھر رہے تھے اور حکمرانوں کی 75 سالہ محنت شاقہ کا نتیجہ ہے جسے قوم کو سامنا ہے۔ ہمارے معاشی ماہرین اور سیاسی عبقریوں نے روز اول سے ہمارے لیے وہ معاشی منصوبے پیش کیے جس سے اب ہماری قوم کے ہر فرد کی زندگی میں زہر گھل چکا ہے اور ہر آنے والا لمحہ اس اژدہا کی طرح ہے جس نے اپنے شکار کو بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ اس کے ہر سانس لینے کے بعد دوسری سانس لینے سے پہلے شکنجے کو مزید تنگ کر لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ شکار کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ عام انسان کی زندگی کو مشکل کر دیا جائے لیکن اس کو مرنے نہ دیا جائے، لیکن ان بے شرم اشرافیہ برس اقتدار طبقے کے لیے اس جرم کا اعتراف کرنا مشکل ہے۔ حکمرانوں نے گزشتہ کئی سالوں سے میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت میں تفریق نہیں کرتا، یہ سب اس نظام کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ جو پالیسیز IMF کی ہدایت پر اپنائیں اس سے ابھی تک IMF مطمئن نہیں ہے۔ وہ اب بھی بضد ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کا خاتمہ ہی نہیں بلکہ اس پہ 50-60 روپے فی لیٹر ٹیکس بھی عائد کرنا ضروری ہے، انہیں یہ قرار دیا ہے۔ انتہائی اقدامات اٹھاتے ہوئے اگرچہ حکومت نے سبسڈی کا خاتمہ کر کے پیٹرول کی قیمت 231 روپے لیٹر پر لے آئی ہے، لیکن IMF ہے کہ جو پھر بھی راضی نہیں ہو رہا اور وہ مزید ٹیکسز کے نفاذ کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اب شنید ہے کہ وزارت خزانہ نے اس بار 70 روپے فی لیٹر ٹیکس عائد کرنے کی سمری جاری کر دی ہے۔ اگر اس حکومت کو یہ رعایت کر کے ان کی گلو خلاصی کر دی جائے کہ موجودہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی متبادل ذرائع موجود نہ تھے تو بھی ان کو اس بات پر معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ رونا تو آج کا نہیں بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس کبھی بھی کوئی ٹھوس معاشی حکمت عملی نہ تھی۔ ہمارا وہ ملک ہے جو ہمیشہ کسی حادثے کا یا پراکسی کے انتظار میں رہتا ہے۔ جب امریکہ یا مغرب کا اس میں ہماری مدد درکار ہوتی ہے اور ان کو ہماری مدد درکار ہوتی ہے تو پھر ڈالرز کا رخ بھی ہماری طرف ہو جاتا ہے۔ ہم نے کمیونسٹ بلاک کے مخالفت میں امریکہ اور مغرب کا ساتھ دیتے ہوئے سینٹو کے ممبرز بننا بھی اس لیے پسند کیا کہ وہاں سے ڈالرز اور امداد کے نام پر کچھ بھیک مل سکے گی۔ افغانستان میں انقلاب اثور کے بعد ہم اس لیے خوش نہ تھے کہ وہاں اشتراکیت پسند نور محمد ترکائی کو اقتدار مل گیا تھا، بلکہ ہمارے عسکری جفادریوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب امریکہ کی جنگ اب ہم نے لڑنی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ امریکہ کے اشارے پر ہم نے افغان جہاد کا آغاز کیا، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں میں عسکری ونگ قائم کیے گئے اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات خوب بھڑکائے گئے۔ ان کی نوخیز 17-18 سال کی عمر کے بچوں کو اس آگ میں جھونک دیا گیا اور اس سے پاکستان کے جنرلز نے دونوں ہاتھوں سے اس قدر ڈالرز سمیٹے کہ آج تک ان کی نسلیں یہاں بیٹھ کر عیش و آرام کی زندگیاں بسر کر رہی ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں دوسری جنگ جو طالبان حکومت کے خلاف امریکہ نے لڑی اس میں بھی ہم نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، تو ڈالر اس قدر آئے جسے عسکری اور سول قیادت نے لٹ بچا دی۔ یہ ڈالرز عوام تک تو نہ پہنچے، نہ ہی اس سے ملک کی معیشت کو سہارا مل سکا، اور اس قدر دولت آئی جسے وطن عزیز اگر یہ چاہتے تو تمام ذلتوں سے باہر نکل سکتے تھے۔ اگر ظالموں تم نے ضمیر بیچنا ہی تھا تو کم از کم قوم کے مفاد میں تو فیصلہ کر لیتے، لیکن یہاں بھی جنرلز نے ہم نے دیکھا کہ ان جنگوں کے نتیجے میں کمائی ہوئی ڈالر سے انہوں نے دنیا بھر میں جزیرے خریدے، انہوں نے اسی دولت سے امریکہ میں پاپا جونز کی چینز بنائیں۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، وگرنہ ان تمام جنرلز اور سول جوڈیشل افسر شاہی نے مل کر رقص ابلیس کیا۔ کسی نے بھی طویل المیعاد منصوبہ بندی یہاں نہ کی۔ پاکستان جو زرعی ملک ہے لیکن زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی بجائے اور اس میں لینڈ ریفارمز کر کے زرعی انقلاب لانے کی بجائے زرعی رقبے ملک ریاض جیسے ناصوروں کو ہاؤسنگ سکیمز کی نظر کر دیے گئے۔
यहाँ عسکری ونگ بھی ہمارا فوج کا بھی پیچھے نہ رہا، انہوں نے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر زرعی رقبوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ اپنے تئیں سمجھتے رہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے سانس اکھڑتی ملکی معیشت کو آکسیجن مل جائے گی، جو سراسر ناعاقبت اندیش فیصلہ تھا، جس سے پھر لینڈ مافیا نے جنم لیا اور پاکستان فوج کے اعلیٰ عسکری قیادت پلاٹون کی اور پلازوں کی بندر باٹ میں دلچسپی لینے لگی۔ اس کی مثال ملتان کی بھی ہے، جہاں پاکستان کے بہترین آموں کی فصل تیار ہو کر ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ سینکڑوں مربوں پر مشتمل باغوں پر بلڈوزر پھیر دیا گیا اور ان پر ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیم بنائی گئی، اس میں پلاٹ بیچے گئے، خریدے گئے، اربوں روپے کمائے گئے، قوم کے پیسے لٹائے گئے۔ پاکستان کو ابتدائی سے ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر استوار کیا گیا۔ اصل مسئلہ تو یہاں آتا ہے، جسے مرکزیت جو تھا وہ ریاست کو حاصل ہو گئی، فیصلہ سازی میں عوام کا کوئی پھر دخل نہ رہا، اور ملک کو دفاع کے نام پر کھربوں روپے کے فنڈز پھر فوج کو مختص کیے گئے۔ اس کے اخراجات پھر اس قدر زیادہ تھے کہ اس وقت تو ہمیں اس کی محسوس نہیں ہوئی، شدت سے احساس نہیں ہوا جب پراکسیز تھی، لیکن جب پراکسیز کا دور لد گیا، جب افغانستان کے مسائل کسی اور انداز رخ اختیار کر گئے اور یہاں سے امریکہ نے بوریا بستر اپنا گول کر دیا، تو پھر ڈالرز آنا بھی بند ہوئے، تو عوام کے لیے اب پھر یہ بوجھ پھر تمام عوام پر ڈالا گیا۔ عوام کے لیے اس کا بوجھ اٹھانا مشکل ہی نہیں، اب ناممکن ہو گیا۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اس دور میں ابھی پچھلے سال جب کورونا کی وبا آئی تو اصحاب اقتدار کی باچھیں ایک بار پھر کھل گئیں، اور ایک بار پھر مغرب نے امداد کے نام پر ڈالرز روانہ کیے، یہاں پھر لوٹ مار کا بازار گرم ہوا۔ اس میں کسی سول کو آڈٹ کی اجازت نہ ملی۔ کورونا کے ایک مریض پر 40 لاکھ کے اخراجات بتا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ امداد کہاں گئی کوئی پتہ نہیں، نہ ہی کسی کی جرت کہ وہ ان سے یہ حساب لے سکے کہ کورونا کے مریض کو ڈسپرین یا پیناڈول کی گولی دے کر آپ نے کس طرح لاکھوں کے اخراجات صرف کیے۔ ٹیکسز کے نظام کو اس قدر پیچیدہ ہم بنایا گیا جس سے فکری حوالوں سے ابہام بھی پیدا ہوا۔ ایک طرف ہماری معیشت سرمایہ ماڈل پر استوار ہے اور باور کراتے ہیں کہ ریاست کے اخراجات کو ٹیکسز کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف زکوٰۃ اور عشر کو نافذ کر رکھا ہے۔ عوام تو بیچارے جہاں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو وہی ناقص ٹیکسز نظام کی بدولت ہر شے کی خریداری پر ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، لیکن عوام کو بجائے اگر یہ صنعت کاروں کو اور ان لینڈ جو ہولڈرز تھے، بڑی بڑی ذمہ دار اور جاگیردار طبقہ تھا، ان سے اگر ٹیکس وصول کیے جاتے تو آج حالات پھر یقینی مختلف ہوتے، لیکن کیونکہ اقتدار پر تو وہی طبقہ برنجمان ہے تو پھر ان سے ٹیکس کون وصول کرے، وہ پالیسیز کون بنائے۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اور بھی ہے وہ ہے پاکستان کی آبادی تیزی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ریاستی اور سماجی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی گئی اور نہ اب تک کی جا رہی ہے۔ وسائل تنگی دامہ کا شکار ہے اور آبادی ضربوں کے اصول پر بڑھ رہی ہے، اور آبادی اور وسائل میں توازن ختم ہو چکا ہے۔ اس آبادی کی بڑھوتری میں جہاں جہالت کا عنصر غالب ہے تو وہیں ممبر و محراب پر دسترس رکھنے والے ملا بھی اس حماقت میں شامل ہیں، جنہوں نے ضعیف احادیث کے ذریعے آبادی کے بڑھ جانے کے دلائل دیے، اور انہیں اس صورتحال کی سنگینی کا آج بھی اندازہ نہیں ہے۔ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں او یار یہ تو رزق دینے والا اللہ ہے، تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں ایتھوپیا میں ایک وقت ایسا بھی تھا، لاکھوں لوگ مر گئے بھوک اور افلاس کے ہاتھوں، تو وہ پھر آپ کی بات کہاں گئی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے اس تصورات اور خیالات میں اصلاح کیجئے، اور ان ملا طبقوں کو، ان لوگوں کو امت مسلمہ کے معیار کو بہتر کرنے میں کوئی دلچسپی ہرگز نہیں ہے، اور ان کی دلچسپی صرف اتنی ہے کہ عددی اکثریت میں اضافہ کیا جائے، اور تاکہ سرمایہ دار طبقہ اور جاگیردار طبقے کو سستی لیبر میسر ہو سکے۔ اسی آبادی کے بڑھنے اور وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے عوام نے پھر یا دیہاتوں سے شہروں کا رخ کیا، جس سے شہروں میں بھی آبادی میں اضافہ ہوا۔ یہاں اتنی بڑی آبادی کے لیے صاف پینے کا پانی، بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ کی فراہمی ممکن نہیں رہی، اور جرائم میں بھی اضافہ ہوا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ 1977 میں لاہور ہم آئے۔ آبادی 25 سے 30 لاکھ تھی، اور میں اس وقت کا اگر اندازہ آج کے اندازے سے اس کا تقابلی جائزہ لوں تو اتنے زیادہ مسائل نہیں ہوتے تھے۔ پینے کے لیے کوئی ہمیں واٹر فلٹر پلانٹ بھی نہیں لگائے گئے تھے،
रोज़गार भी लोगों को मिल जाता था। कराची जैसी शहर जिसे बेरोज़गारों का, गरीबों की माँ कहा जाता था, वहाँ भी लोग रुख करते थे, उनको रोज़गार मिल जाता था। सनतें भी थी, बाकी भी मामला चल रहे थे। लेकिन जब आबादी बढ़ी, लोगों ने शहरों का रुख किया, तो फिर उनकी मजबूरी भी थी शहरों का रुख करना। तो फिर मसाइल इस कदर इजाफा हुआ कि अब शहरों को इसको कंट्रोल करना, इनको मसाइल को हल करना अब नामुमकिन है। और अब सबसे बड़ा जुल्म ये भी हुआ है कि पाकिस्तान में सनतें नहीं लगाई गई और ख़ुसूसन कॉटेज इंडस्ट्री की हौसला शिकनी की गई है। और अब इससे ये हुआ कि एक तो आबादी के बढ़ने से और फिर रोज़गार के मौके भी फिर ना मिल सके लोगों को, और बेरोज़गारी में बेपनाह इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता सालों में एक जुल्म ये भी किया कि IMF के कहने पर स्टेट बैंक को आज़ाद कर दिया, और दूसरा रुपए की कदर का तयन हुकूमत ने डेलिबरेटली सरेंडर किया, खुद ही सरेंडर कर दिया, रजामंदी से सरेंडर कर दिया। इसलिए हुकूमत अब मार्केट की कुव्वतों के सामने अब बेबस नज़र आ रही है। सच्ची बात है दोस्तों कि इस वक्त हम बेबस हैं, इस कदर मजबूर कि कोई भी कदम उठाने से कासिर है। ये आपको झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं कि माशियत बेहतर हो जाएगी, ये बेहतर नहीं होने की। हर आने वाला लम्हा, हर आने वाला वक्त हमारे लिए मज़ीद संगीनियाँ लेके आ रहा है। अवाम के पास सिर्फ एक रास्ता है, एक ही रास्ता महफूज है, और उस पर हम डिस्कस करेंगे अगली नशिस्त पर, और वो मैं हल बताऊंगा कि हमने अब किस रख को इख्तियार करना है, कौन सा हमने फ़ैसला करना है, अवाम को इज्तिमाई क्या फ़ैसला करना चाहिए। आपसे इजाज़त, और अपनी राय का ज़रूर इजहार कर दिया करें कमेंट बॉक्स में। मिलकर एक शऊरी हवालों से, फ़िक्री हवालों से लोगों में एक ऐसी सोच डेवलप ज़रूर कर दें कि लोगों को अच्छे और बुरे की अपने का एहसास पैदा हो जाए, उनका शऊर डेवलप हो जाए। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।